शफात एक मिनट, आप क्यों सिर्फ इस्तीफों की बात हो रही थी? यू रिमेंबर मुस्लिम लीग नून के दरकान के जो इस्तीफे थे वो व्हाट्सएप पे मिल गए थे, उसके बाद बोला हमने तो इस्तीफे पहुंचाए ही नहीं। जी जी जी, एक तरफ इस्तीफों पे इतना जोर, कॉल और फेल में ना तजाद शदीद पाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रही। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों पे ऑन बोर्ड होती तो ये इस्तीफे बहुत पहले हो जाते, क्योंकि पीपल्स पार्टी ही लीड कर रही थी इस पूरी पीडीएम की सियासत को। तो जनाब कल जो पेशगोई थी, अगर मौलाना फजल रहमान साहब सुन रहे होंगे ना तो वो नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे सरबराह तो मैं, तो ये शफात की बातें कर रहे हैं। वो तो खैर कल सलीम साफी साहब और आदिल शाह साहब हमारे दो दोस्त, उन्होंने ट्विटर पर अपनी तस्वीर पेश की कि वो पीडीएम की जो है ना वो दुआ कर रहे हैं वहाँ पे बैठे। बट एनीवे, ये सूरत हाल एक तरफ जो पेशगोई थी जनाब 27 दिसंबर को कि हा पीटीवी कह रहा हूँ पीडीएम में लड़ाई होगी, तो वो होगी लड़ाई फाइनली जनाब, और वो हुई आके मार्च में। बिल्कुल शफात, वो मार्च में होना तो था लॉन्ग मार्च, लेकिन लॉन्ग मार्च हो गया मुलतवी, लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया, लड़ाई पड़ गई। अब जो हम देख रहे हैं हुकूमती सतह पर जनाब जो हमारे विफाकी वुज़रा हैं और जो लीडर्स हैं वो अब अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी पीडीएम आज के इजलास में यानी कि कल के इजलास में अमली तौर पर ख़त्म होगी, और अब देखना ये कि कब तक इनके गिले शिकवे जो हैं वो चलते रहते हैं। पीडीएम का ताल्लुक है, मेरी नज़र में ये आज वाक़या हुआ है, उसके बाद अमली तौर के ऊपर तो पीडीएम ख़त्म हो गया। अब तो ये सिर्फ ये है कि देखना ये है कि कितनी देर तक जो है वो एक दूसरे के साथ गिले शिकवे चलते हैं, क्या होता है। जो पीडीएम है ये अमली तौर के ऊपर जो है वो आज से ख़त्म हो गया है, और अब सारी पार्टी अपनी इंडिविजुअल पॉलिटिक्स। तो जनाब मुराद सईद कहते हैं हा पीडीएम तबाह दे, ये मतलब पश्तो में उन्होंने लिखा है, जिसका मतलब पीडीएम तबाह हो गई है। ये जुमला जो है खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में बड़ा पॉपुलर हुआ जब पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही थी, तो उस वक्त जो अपोजिशन पार्टीज थी उनके बारे में कहा जा रहा था। ये जुमला उन्होंने पीडीएम के बारे में कहा, और साथ ही लिखते हैं जनाब मौलाना असम्बली के बाहर नहीं रह सकते, सनद याफ्ता नाअहल और इश्तिहारी पाकिस्तान में नहीं रह सकता, जरदारी सिंध हुकूमत और असम्बलियों से बाहर नहीं रह सकते, सियासी और इंतखाबी मैदान में शिकस्त के बाद जाती मफादात के लिए दिया जाने वाला साथ जाती मफादात की नजर हो गया। दूसरी जानिब मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने भी ट्वीट किया, और अपने उस ट्वीट में इनका कहना था कि मौलाना नवाज शरीफ आउटसाइडर हैं, आसिफ जरदारी की समझदारी की बाप बेटी के ज़ाती मुफाद की लड़ाई से किनारा कशी कर ली। वज़ीर आला पंजाब ने शेर में पीडीएम की क़यादत पर तंज किया, लिखा फूल तो 2 दिन बहारे जहाँ फिजा दिखलाए गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। वाह, ये जनाब सारी सूरत हाल आपने कहा। उस्मान बुज़दार साहब बड़ा रेयर है कि वो कभी अपने सोशल मीडिया पे कोई शेर व शायरी करे। उन्होंने कहा कि मेरा ये एंगल भी है, ये एंगल भी मेरा ये एंगल भी है। मौला बख्श चांडिया साहब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं जनाब क्या हुआ और कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। बहुत शुक्रिया चांडिया साहब हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो जरा ये बताइएगा कि बाकी मामलात पे की निस्बत इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी को बाकी जमातें कायल क्यों नहीं कर सकी? क्या ऐसा हुआ कि पीपल्स पार्टी ना अपने मौक़िफ़ पे बाकी पीडीएम को और ना पीडीएम अपने मौक़िफ़ पे पीपल्स पार्टी को कायल नहीं कर सकी? मेरा ख्याल है, मैं बार बार ये दोहराता रहूँगा इस पस मंज़र में कि पीडीएम एक इत्तेहाद है, एक अकेली जमात नहीं है। अच्छा। किसी एक मंशूर पर, किसी एक बातों पर ऐसा नहीं है। ये इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुत्तहदा महाज की तरह है। उस नुक्ते पर तो हम मुत्तफ़िक हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत बारहा कह चुकी है कि हम पीडीएम के साथ क़यादत के तहत ही चलेंगे, उनके फैसलों के मातहत रहेंगे। अब ये मौक़िफ़ है अपना, ये हमारा मौक़िफ़ है, हमें इस्तीफ़ा नहीं दे रही, ये हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन कोई पीडीएम का फैसला नहीं, पीडीएम ने कोई बातचीत नहीं की, कोई पीडीएम ने भी बात ऐसी नहीं की जिसको फैसला करे। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, आज मैंने आसिफ साहब का भी बयान सुना है, तो हम इस्तीफ़ों के मुतल्लिक़ एक मौक़िफ़ रखते हैं। हम अपने हिकमत अमली में, हम अपने सोच के मुताबिक देखते हैं कि ये चीज़ बेअसर हो जाएगी और नतीजा नहीं दे सकेगी। तो जो अमल नतीजा नहीं दे सके, मेरा ख्याल है उस पर अमल दरामद करना इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। तो चांडिया साहब ये कहिएगा, अगर पाकिस्तान पीपल का मौक़िफ़ पीडीएम के मौक़िफ़ से मैच नहीं करता तो फिर पीडीएम के मुस्तकबिल को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं आप? जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, हम इत्तेहाद के फैसलों के खुद को पाबंद समझते हैं। हमने कभी भी इत्तेहाद से हटकर कोई फैसला नहीं किया, लेकिन क्योंकि सब अलग अलग पार्टियां हैं, उनके अपने अपने भी मामलात हैं। कई फैसले ऐसे हैं जो पार्टियां खुद कर रही हैं
اور وہ PDM کے فیصلے نہیں ہیں. کسی خاص موقع پر احتجاج, کسی خاص کی بات تو وہ الگ ہے, لیکن جہاں تک تعلق ہے PDM کے فیصلے کا, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہماری اپنی حکمت ہے اپنی جگہ پر, ہم یہ ہمارے جو رائے ہے وہ ہم رکھیں گے PDM کے سامنے. PDM اس پہ کیا سوچتی ہے, کیا فیصلہ کرتی ہے, ہم PDM کے فیصلے کے پابند ہیں, ہم الگ تو نہیں ہیں, لیکن الگ پارٹی ہیں, ہماری اپنی حکمت عملی ہے, اس کے تحت ہم فیصلے اپنی پارٹی کے اندر تو کر سکتے ہیں, لیکن اتحاد کے فیصلے PDM کی قیادت کریں. لیکن جانڈے صاحب یہ بھی تو حقیقت, پیپلز پارٹی میں, PTI میں, PMLN میں, ان تمام پارٹیوں میں فیصلے اوپر سے نیچے ہی ہوتے ہیں. CEC کی بات تو چلے ایک ابھی کہی گئی ہے تو مان لیتے ہیں, لیکن فی الحال یہ بتائیے وہ لانگ مارچ ہوگا نہیں ہوگا, ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا؟ دیکھیے سیاسی پارٹیاں فیصلے کرتی ہیں مستقبل کے لیے, اور طویل میعاد بھی فیصلے ہوتے ہیں, مختصر میعاد بھی فیصلے ہوتے ہیں, فوری طور پہ بھی کچھ چیزیں کی جو کرنے کی وہ ہوتے ہیں, لیکن یہ لانگ مارچ کا فیصلہ ایک بڑے عرصے سے چل رہا ہے, اس میں ابھی تک. لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں, میں کسی پارٹی کو نیچا نہیں دکھا رہا, رد بھی نہیں کر رہا, میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میں دعویٰ کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی جہاں جہاں بھی اثر رکھتی ہے وہاں لانگ مارچ کی جتنی تیاری ہے اس کو دیکھ کے لوگ حیران رہ جائیں گی. پوری قیادت تیار بیٹھی ہے, ہم سب تیار بیٹھے ہیں. کراچی سے بلاول صاحب نکلیں گے تو انشاءاللہ ہم سب ان کے پیچھے ہوں گے, جہاں تک جائیں گے ہم ان کے ساتھ جائیں گے. انتظار ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سر اس سوال فیصلہ کرتی ہے. بہت شکریہ جی, چانڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور تمام صورتحال پر ہم تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی. وسیم, گڈ مارننگ اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا. وسیم, وہ تو مارچ میں وعدہ تھا لانگ مارچ کا جو کہ نہیں ہونے جا رہا, اب استعفوں سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصلے تک لانگ مارچ کو کر دیا گیا ملتوی. آپ نے اب تک ایسے جتنے بھی ایونٹس کور کیے ہیں اور جتنا آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ لانگ مارچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ویسے؟ ایک تو مجھے اس فیصلے پر حیرت نہیں ہے پیپلز پارٹی کے. اب لانگ مارچ کے اس پہ ظاہر لوگوں کو یہ نہیں لگتا تھا کہ شاید لانگ مارچ, یعنی بات اتنی خراب ہو جائے گی کہ لانگ مارچ ہی نہیں ہوگا فی الحال. لیکن مجھے حیرت پیپلز پارٹی کے فیصلے پر نہیں ہے, کچھ نون لیگ کے لوگوں کو اس فیصلے پر حیرت ہے, مجھے اس پر حیرت ہے. اور آپ یقین جانیے بات میں ایسے ہوا میں نہیں کہہ رہا, پہلا جلسہ تھا PDM کا گجرانوالہ میں, ابھی پہلا جلسہ ہوا نہیں تھا, آپ کو یاد ہے وہی جلسہ تھا جس میں پہلی مرتبہ نواز شریف صاحب نے 2 بڑوں کے نام لے لیے تھے. اس جلسے سے ایک رات قبل, چونکہ ظاہر ساری نون لیگ کی قیادت وہاں پہ تھی تو ہم بھی وہاں موجود تھے, تو میری یہ عرض تھی کہ بھائی پیپلز پارٹی اس حد تک تو کبھی بھی نہیں جائے گی. نون لیگ کے ایک سینئر رہنما تھا, ان کا یہ کہنا تھا, جواب انہوں نے یہ دیا جس میں نے کہا کہ سر آپ تو پھر خوش فہمی کے کسی الگ جہان میں آپ. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی پیپلز پارٹی اس حد تک جائے گی, اور اگر نہیں جائے گی تو پیپلز پارٹی آئسولیٹ ہو جائے گی, کیونکہ عوام کا سینٹیمنٹ ہم وہاں لے گئے ہیں سارے کے سارے اپوزیشن والے کہ اب جو اس کے خلاف چلے گا وہ آئسولیٹ ہو جائے گا. آئی سیڈ آئی ڈونٹ ایگری. پھر یہ ہوا کہ بات آگے بڑھتی گئی, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, 27 دسمبر آ گئی. گڑی خدا بخش لاڑکانہ ہم پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما کے گھر پہ, ناصر حسین شاہ صاحب کے گھر پہ, مریم نواز شریف صاحب اور سب کا ڈنر تھا. پھر میری انہی رہنما سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے کہا سر جی جاگتے رہنا تھے انت نہ رہنا, ان کی رائے کچھ اور, ان کے معاملات الگ ہے. اس وقت مسکرائے. تو یہ تو ہونا تھا پیپلز پارٹی, اور اس کی بہت ساری وجوہات ظاہر بھی جانے کا وقت نہیں ہے اس میں. تو لانگ مارچ, اب آپ آج جو پوزیشن جتنے کھلے الفاظ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے لے لی ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی کے فیصلے تک لانگ مارچ نہیں, تو فی الحال تو لانگ مارچ ہوتا نظر نہیں آتا. اس لیے کہ دیکھیں نا 26 کو لانگ مارچ تھا, 26 کو نہیں ہو رہا. آگے 14 اپریل یکم رمضان ہے, رمضان سے پہلے ویسے ہی ساری ایکٹیویٹیز ختم ہے. تو اگر اب تو اگر کرنا ہی ہوتا تو کینسل ہی نہ کرتے, پوسٹ پون ہی نہ کرتے. فی الحال ہوتا نظر نہیں آتا. نہیں, یہ بات بالکل درست, حال تو ہوتا نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ PDM کے اندر کے اختلافات جو ہے وہ واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں. کسی بھی مطلب چیز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی ہی لیڈ لیتی رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈ کو باقی PDM فالو کرتی رہی ہے. پہلی بار PDM نے اپنا ڈیسیجن امپوز کرنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی میں, اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اب اس اتحاد کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ اتحاد, میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ عملاً آج ٹوٹ گیا ہے, جو کہ یہ اتحاد عملاً کچھ عرصے پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا, جب واضح ہو گیا تھا کہ باقی کی ساری جماعتوں نے اس ساری تحریک کا نقطہ عروج بنایا ہوا ہے استعفے کو, جس سے پیپلز پارٹی ایگری نہیں کرتی. اور باقی جماعتوں کو بھی لگتا ہے کہ اگر یہ استعفے این بلاک نہیں ہوں گے, سب ساتھ نہیں دیں گے, تو پھر یہ استعفے بے وقت ہو جائیں گے, جو کہ میرا بھی خیال ہے, بے اثر ہو جائیں گے, جو کہ میرا بھی خیال ہے. تو یہ اتحاد عملاً تو کچھ عرصے پہلے ہی فارغ ہو گیا تھا, لیکن آج تو رہی صحیح کثر جو تھی وہ بھی پوری ہو گئی. تو میرا خیال ہے اب یہ اتحاد برائے نام موجود رہے تو رہے, لیکن باقی تو کام
ختم ہو گیا. اچھا ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ میں مسلم لیگ نون کے ایک بڑے اہم اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے جب کو چیئر پرسن آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف سے کہ آپ پلیز وطن واپس آ جائے, تو ان تمام صورتحال میں میاں محمد نواز شریف کو وطن واپسی کی دعوت دینا, مطلب یہ کس طرف جاتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں بات؟ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ کہ میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون نے یا مریم نواز شریف صاحبہ نے استعفے نہ دینے کی بات کو اتنا مائنڈ کیا ہوگا جتنا زرداری صاحب کی اس بات کو مائنڈ کیا ہوگا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں. اس لیے کہ یہ تو طے ہے نا کہ نواز شریف صاحب جہاز سے اتر کے پاکستان کی سرزمین میں قدم انہوں نے رکھا نہیں ہوگا کہ وہ ایک قیدی ڈکلیئر ہو چکے ہوں گے اور پھر اگلی جیل جائیں گے. تو اس کا مطلب جو بھی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف واپس آؤ, وہ اصل میں کہہ رہا ہے نواز شریف جیل جاؤ. تو اس بات کو تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت زیادہ مائنڈ کیا ہوگا آف کورس, اور یہ بات مزید دوری اور تلخی کا سبب بنے گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, میری والدہ وہاں ان کے ساتھ وہ ہو گیا, والد صاحب کے ساتھ یہ ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ یہ سب کریں یار. تو پہلی بات, زرداری صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ زرداری صاحب کی یہ خواہش نہیں کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس آنا دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ یہ ضرور انہوں نے پیغام دیا کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس حد تک جائیں, ہم اپنی ایک صوبائی حکومت چھوڑ کے جو ہے وہ میدان میں آ جائیں, تو بھائی آپ بھی تو پھر پاکستان میں آ جائیں نا. وہ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ بھائی ہم یعنی جب یہ سب کریں گے تو ہم اقتدار سے بھی محروم ہوں گے, سندھ کی حکومت بھی گئی, ہمارے ہر جگہ معاملات بھی خراب ہوں گے, ہم لوگوں سے پنگا بھی لیں گے, ہم سڑک پہ خوار بھی ہوں گے, اور آپ ایم این فیلڈ بیٹھیں گے. تو بھائی آپ بھی آئے نا یہاں پہ, ٹھیک ہے آپ بھی جیل جائیں جب اتنا کچھ ہو جائے گا. یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے, بالکل بات سمجھ میں آتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ سب کچھ اب جیسے بتا رہے ہیں کہ جناب استعفوں کے اوپر جب ہارڈ کور پوزیشن ہو گئی تو اس کے بعد ویسی اسپلٹ پیدا ہو گیا تھا, لیکن کچھ نہ کچھ ہوا ہے. جب گیلانی صاحب جیتے اس وقت پی ڈی ایم کی باڈی لینگویج کچھ اور تھی, لیکن جب سینٹ چیئرمین کا الیکشن گیلانی صاحب ہارے تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں. تو کیا سینٹ چیئرمین کا الیکشن وہ تو کہیں اس سارے تضاد کی وجہ نہیں بنا؟ نہیں, میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے یہ دو بڑے امپورٹنٹ پولیٹیکل ایونٹس تھے, لیکن اس سیاسی ہلچل کا تعلق جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے موقف سے, ٹو بی فیئر ود پیپلز پارٹی, ہم نے وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں کہ وہ نہیں چاہتے معاملات خراب کریں. آصف زرداری صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے معاملات ہر جگہ سیٹ رکھے ہیں, وہ ایک قدم آ کے دو قدم پیچھے بھی کر لیتے ہیں, وہ ایٹ سینٹ بجانے کا بیان دینے کے بعد یہ سب کچھ اپنی جگہ, لیکن ایک ٹو بی فیئر ود دیم پیپلز پارٹی کی ڈے ون سے استعفوں اور دھرنوں کے حوالے سے یہ رائے ہے. بے نظیر صاحبہ نے الیکشنز کا ایک دفعہ بائیک آؤٹ کیا, پبلکلی اس کو ریگریٹ کیا, ریپیٹڈلی ریگریٹ کیا, اور کہا کہ آج کے بعد پیپلز پارٹی کبھی کسی الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنے کی غلطی نہیں کرے گی. الیکٹورل پالیٹکس, پارلیمنٹری پالیٹکس سے آؤٹ نہ ہونا پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے. یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہو گیا, بے نظیر صاحب دنیا سے چلی گئی, نواز شریف صاحب نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیا, زرداری صاحب نون لیگ کے پاس گئے کہ نہیں آپ الیکشن کا بائیک آؤٹ نہ کیجیے. تو اس کا تعلق, اس سیاسی ہلچل کا تعلق پیپلز پارٹی کی اس رائے سے, اور پیپلز پارٹی کی اس رائے کا تعلق باقی سارے معاملات میں کمپرومائز کرنے کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی اپنی پختہ رائے اور نظریے سے بھی. بہت بہت شکریہ جی, غلامی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un Espielzeug et une reise nach Disney World zu sparen